یا ودودو یا سلامو یا ودودو یا سلامو۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جو بہت جلد اثر کرتا ہے۔ یہ جادو کی تقصیر رکھتا ہے، یعنی کہ دوستو بھائی بہنوں تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، جس کو تصور میں رکھ کر دم کر دیتے ہیں، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، وہ ساس بہو کی لڑائی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو سکتی ہے، اور بہن بھائیوں سے لڑائی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی سے صلح کرنا چاہتے ہیں یا طاقتور دشمن کو قدموں میں لانا چاہتے ہیں تو صرف اس نام کو دیکھیں، اس کا نام نہیں کریں، اس کو تصور میں رکھ کر آپ اپنے دوستوں بھائی بہنوں یا ودودو یا سلاموں کا خاص وظیفہ پڑھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں، غم، تکلیف مسلمان اور تمام امت پر نازل فرمائے تو پھر ان کا حل بھی موجود فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں ہر آزمائش اور مشکل کا حل بھی دے دیا ہے۔ اور یا ودودو یا سلامو، دشمن سے حفاظت کا، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کا، کسی سے اپنی کوئی بات بنوانے کا، لوگوں کے دل پر راج کرنے کا، لوگوں پر حکومت کرنے کا، لوگوں پر اپنی ہر بات بنوانے کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے آج تک بہت سے لوگوں نے بتایا ہوگا، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت کے ساتھ اس خاص راز کو کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ اور آج میں وہ خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس خاص راز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو صرف آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا۔ جو شخص ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھے گا، دیکھیں یہ وظیفہ اللہ والوں کے ہیں، یعنی اللہ کے ولیوں کے پڑھے گئے وظیفے ہیں۔ اس کے لیے ان کو انہی کی ترتیب و طریقے سے پڑھا جائے تو وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ویڈیو کا مکمل نہیں دیکھتے، اپنی منمانی سے وظیفے پڑھتے ہیں، پھر وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وظیفے سے بہت سی بیٹیوں کے گھر بچ گئے، طلاق کی نوبت پر پہنچتے رشتے۔ اگر شوہر نے گھر سے یعنی کہ گھر بسانے کے لیے بیوی کو تصور میں غم یعنی کہ رکھ کر دم کیا تو اللہ نے بیوی کے دل میں محبت پیدا کی اور طلاق کی نوبت پر پہنچتے رشتے جڑ گئے۔ اگر بیوی نے شوہر کا نام لے کر تصور میں دم کیا تو اللہ نے شوہر کے دل میں ایسی نرمی ڈالی کہ ان کا رشتہ بچ گیا، طلاق کی نوبت سے بچ گئے، بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اسی طرح اگر میاں بیوی میں محبت کی لڑائی کے بعد یعنی کہ گھر میں دوسرا بڑا مسئلہ ساس بہو کے ناچاکیاں ہیں، جب آپ کے گھر میں سے بے سکونی بڑھ جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، ایک شوہر گھر کا کوئی بھی مرد ہے وہ سارا دن محنت کرتا ہے، کہیں باس کی گالیاں سنتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ فتنہ فساد کو دیکھتے ہوئے جب تھک ہار کر گھر آتا ہے تو گھر میں آ کر جب بیوی اور ماں کی لڑائی کو دیکھتا ہے، ساس بہو کے مسئلے کو دیکھتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے ساس بہو کی لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے ہمارے گھر جنت جیسے بن گئے۔ صرف ایک وظیفے سے دیکھیں، نہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کے محبوب کے دل میں محبت پیدا کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کے گھر کی ناچاکیاں ختم کر سکتا ہوں۔ میں تو صرف اللہ کے وہ اعمال بتا سکتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں جسے پڑھنا آپ نے خود ہے۔ یہ قرآنی اعمال ہے، ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اعمال ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ یا ودودو یا سلامو، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیا، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل پر راج کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو یا سلامو دوستوں کا وظیفہ، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھیے گا، ایک دن کے اندر آپ کے دوستوں بھائی بہنوں آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی اتنی فضیلت و برکتیں ہیں، لوگوں نے یا ودودو یا سلامو پڑھ کر یعنی اس پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ اگر میں آپ کو ان کے کلمات، ان کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔
بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے یہ نفسانی عمل ہے. اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے، اور جس کے دل میں چراغ جل جاتے ہیں وہ تڑپ اٹھتا ہے. سامنے والا بھی کہ اس سے محبت کرے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو چکی ہے، اگر آپ کسی کو پسند کرنے لگے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی آپ سے محبت کرے، سامنے والا بھی آپ کی قدر کرے، آپ کے جذبات کی قدر کرے، تو یا ودودو یا سلامو پڑھ کر اس کا نام لے لیں. اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ بندہ آپ سے عشق کرے گا، آپ سے محبت کرے گا، اور پوری دنیا کے سامنے اسٹینڈ کر لے گا. یعنی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ سے شادی کرے گا. اسی طرح دیکھیں گھر کے حالات پر، انسان کے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی آ چکی ہے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، یعنی کہ برے عمل کرتا ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا ودودو یا سلامو پڑھ کر تصور میں شوہر پر دم کرے. اسی طرح شوہر بیوی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، ساس بہو کے لیے بھی کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے بھی کر سکتی ہے. اگر آپ کی بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں جب کسی کے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات آتی ہے، اکثر تائے چاچے مامے ساسیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں شادی کے لمحات ہیں، اگر آپ کے گھر میں خوشی کا لمحہ ہے، آپ کے بہن بھائی یعنی کہ رشتہ دار تائے چاچے مامے کوئی بھی ناراض ہو چکا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کر رہا ہے، بار بار بنانے سے بہتر ہے ایک بار گھر کا کوئی فرد جو بندہ ناراض ہو چکا ہے اس کا نام لے کر تصور میں رکھ کر یا ودودو یا سلامو کا یہ میرا بتلایا ہوا یہ خاص عمل، یہ وظیفہ پڑھے. اللہ آپ کے دشمن کے دل سے خود نفرت نکال دے گا، خود ایسی محبت ڈالے گا کہ وہ آپ کی خوشیوں میں شریک ہو جائے گا اور تمام کے تمام فتن و فساد دور ہو جائیں گے. یا ودودو یا سلاموں کے کمالات بے شمار ہیں. اللہ والوں نے بڑے بڑے واقعات لکھے ہیں جنہوں نے یا ودودو یا سلاموں سے فائدے اٹھائے ہیں. یا ودودو رب کعبہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والا، اور یا سلاموں کا مطلب ہے رشتوں میں سلامتی لے کر آنے والا. دیکھیں ہوتا کیا ہے جب آپ کسی سے شادی کرتے ہیں، رشتے جڑ جاتے ہیں. سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ رشتہ جڑنا بات نہیں، رشتے کو چلانا بات ہے. ساس بننا بات نہیں، ساس بن کر زندگی کو چلانا یہ بڑی بات ہے. میاں بیوی بن کر رشتے کو نبھانا بات ہے. یا ودودو کے ساتھ جب آپ یا سلامو کو پڑھتے ہیں، یا ودودو سے آپ اللہ کے یعنی اللہ آپ کے محبوب کے دل میں، آپ کے دشمن کے دل میں، جب انسان کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی، محبت تو پیدا ہو جاتی ہے. اور یا سلامو پڑھنے سے اللہ آپ کے رشتے یعنی کہ بنانے والا بنا دیتا ہے، آپ کو آپ کے رشتے کو لمبی عمر عطا فرما دیتا ہے، آپ کے رشتے سے تمام کی تمام بدگمانیوں کو ہٹا لیتا ہے. یا ودودو یا سلامو کرنے کا خاص وظیفہ ایک پر آپ نے میرے کہنے پر ایک بار زندگی میں لازمی پڑھنا ہے. آئے آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ بھی اب تک اس ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو لیکن اب آپ نے وظیفے کو بالکل بھی اسکپ کاٹ کر نہیں دیکھنا. دیکھیں وظیفہ چند منٹ کا ہے. جب آپ کو طریقہ نہیں پتہ ہوتا تو وظیفے کا دوستو بھائی بہنوں فائدہ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے ویڈیو مکمل دیکھیں. باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس وظیفے کو نماز کے بعد پڑھنا ہے. آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں. جب عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر وہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتی. عورتیں خاص ایام سے پاک ہو کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. ایک دن کا یہ عمل ہے، ایک دن میں نتیجہ مل جائے گا. یہ نہیں کہ آپ ہفتوں پڑھتے رہیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے رہیں، لاکھوں کی تعداد میں چلے کرتے رہیں تو آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آئے گا. یہ ایک دن کا عمل ہے، بڑا چھوٹا عمل ہے، اور چھوٹے عمل کے بڑے بڑے کمالات دیکھنے کو ملیں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ جب تک آپ
اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے، آپ کے وظیفے، آپ کی دعائیں عرش الہی اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہیں۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے درود پاک کو 3، 7 یا 11 بار پڑھنا ہے، کم از کم 3 بار لازمی پڑھیے گا، اور آپ نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد دیکھیں، اگر درود ابراہیمی نہیں آتا تو پھر کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور آپ نے یا ودودو یا سلامو، آپ نے اس وظیفے کو جب بھی پڑھتے ہیں کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، کسی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، کسی بیماری اور پریشانی کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہے جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا دشمن ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بہو ہے، ساس ہے، یا آپ کے رشتہ دار میں کوئی جس کے دل میں آپ محبت اور صلح کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر پر عمل کریں۔ تصویر نہیں موجود تو موبائل پر کھول کر پڑھ لیں۔ موبائل پر تصویر موجود نہیں تو اس کا نام لے کر تصور میں دم کرنے کی دیر ہے۔ یہ دم بہت جلدی اثر کرنے والا ہے۔ ہر کوئی آپ کی محبت میں مچھلی کی طرح تڑپے گا۔ صرف ایک دم سے دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ لیکن آپ نے اس بندے کو تصور میں رکھ کر اگر آپ نے وظیفہ شروع کر دیا اور اس بندے کو تصور میں نہ رکھا تو وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ نے جیسے ہی اس بندے کو تصور میں رکھا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا کا پڑھنا ہے۔ یہی وہ کامیابی کا راز ہے جو آج تک ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ اتنی بار یا ودودو یا سلامو کو پڑھ لیں، آپ کے کام ہو جائیں گے۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، کام ہوتا نہیں، پھر ہم کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، حاجتیں پوری نہیں ہوتی، مرادیں پوری نہیں ہوتی، دشمن ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمیں کوئی بھی بات پوری بتائی نہیں جاتی۔ جب میں آپ کو کوئی باتیں بتا رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے اس ویڈیو کو اپنے لیے مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کا فائدہ ہو سکے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اسے محبت سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کو پکار رہے ہیں۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللہ کو صدا دیتا ہے، اے میرے رب، تو عرش الہی پر بیٹھا رب پریشانیوں سے پوچھتا ہے، یعنی کہ جب بندہ اس طرح پڑھتا ہے اے میرے رب یا ربنا، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تیرے رب کو یاد کر رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرا فلاں بندہ فلاں مقصد فلاں حاجت کے لیے یا ودودو یا سلامو پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ یا ربنا پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ یا ربنا کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یہی اس وظیفے میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو 11 بار پڑھتے ہی جب اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اور یا ودودو یا سلامو کو پڑھتے ہوئے آپ کے تصور میں وہ انسان ہو، چاہے عورت ہونی چاہیے، وہ مرد ہونا چاہیے، جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کروانا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، اس طلاق کی نوبت تک پہنچتے رشتے یا ودودو یا سلامو سے بہتر ہو جاتے ہیں، بگڑے رشتے سنور جاتے ہیں، لوگ آپ سے خود تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف نہیں جاتی، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ صرف یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا ودودو یا سلامو کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2-3 طریقے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس اس انسان کی تصویر موجود ہے تو تصویر دیکھتے ہوئے یا ودودو یا سلامو کو پڑھیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے مضبوط کام ہے۔ اگر اس انسان کی تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول لیں، موبائل پر نہیں کھول سکتے تو پھر آپ اس کی تصویر کو تصور میں رکھ کر یا ودودو یا سلامو یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اور فوری طور پر اس کی نیت سے پڑھنا ہے، یعنی کہ
اتفاق سے مراد کہ جب آپ یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یوں محسوس کرنا ہے کہ اپنے دشمنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا شروع کریں۔ یا ودودو یا سلامو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر آج آپ دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو یا سلامو کا دامن پکڑ لیں۔ اگر آپ جل نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان وظیفوں کو 3 وقفوں میں یعنی 3 وقتوں میں پڑھنا ہے۔ یہ 3 وقت بڑے قبولیت کے ہیں۔ لوگوں کے آزمودہ اعمال میں سے اگر میں آپ کو شارٹ لسٹ کر کے بتاؤں تو لوگوں نے بتایا کہ جس انسان نے یا ودودو یا سلامو نماز فجر کے بعد پڑھا، اس نے اس وظیفے کے بڑے بہترین نتائج پائے۔ جس نے نماز عصر کے بعد پڑھا، اس نے اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت بے شمار پائی۔ اور جس نے نماز عشاء کے یعنی رات سونے سے پہلے پڑھا، اللہ نے راتوں رات اس کے تمام دشمنوں کو یعنی جس کے لیے اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے ایسی محبت پیدا فرمائی کہ صبح اٹھتے ہی وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آج دنیا پر راج کرنا چاہتے ہو، یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ کرو۔ اللہ پوری انسانیت کے لیے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ حاکم بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے، ہر کوئی آپ سے مشورہ کرے، آپ کے خلاف کوئی جانا پائے، تو یا ودودو یا سلامو پڑھیں۔ اب یا ودودو یا سلامو کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا ودودو یا سلامو کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 101 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی تعداد ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں۔ یا ودودو یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا سلامو کو 111 بار پڑھنا ہے۔ اب 101 بار کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑائیں۔ 101 ٹائم 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، کیونکہ یا ودودو یا سلامو جب تک آپ پڑھ کے اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ آپ کے مقصد میں کامیابی کو یقینی نہیں بنائے گا۔ اسی لیے جتنی محبت کے ساتھ ہو سکے پڑھیے گا۔ یا ودودو یا سلامو کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھیے گا۔ یہ اللہ والوں کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یہ خاص اعمال کرتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی کامیابی کے رازوں میں سے دوسرا راز ہے۔ تیسرا راز میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ یا ودودو یا سلامو پڑھتے دائیں کندھے پر نظر مارتے، پھر بائیں کندھے پر نظر مارتے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکیاں لکھنے والا اور ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے آج اس بندے کے اعمال میں کیا تھا؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ اس نے یا ودودو یا سلامو کو پڑھا، اس انسان کے لیے پڑھا، اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھا، اس سے صلح کرنے کے لیے پڑھا، اس سے جان چھڑانے کے لیے پڑھا، اس نے اچھے سلوک کے لیے پڑھا، اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے پڑھا۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ صلح کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ دوستی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ حسن سلوک کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یا ودودو یا سلامو پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ پڑھنے والے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ یا ودودو یا سلامو کو راتوں رات ایک غیبی فرشتے سے مقرر فرما دیتا ہے۔ یا ودودو یا سلامو کو 101 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تصور میں اس انسان پر پھونک مار دینی ہے، اس کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے، اس کا نام لے کر اس کو پڑھ لینا ہے 101 بار۔ یا ودودو یا سلامو مکمل ہوتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا راز میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ راز جس نے جان لیا، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس نے
جس انسان نے یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھا، جس کا نام لے کر پڑھا، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کا غلام ہو جائے گا، سخت دل دشمن نرم ہو جائے گا، جس سے آپ ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ اس کا نام لے کر پڑھیں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد کئی مہینے کئی گھنٹوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ایک دن کے اندر اندر آپ کی حاجات، آپ کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک دن کے اندر اندر آپ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اصل حکومت لوگوں کے دلوں پر کبھی بھی کسی مقام پر ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے جو تیسرے نمبر پر ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ یہ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، اصحاب کہف کا وظیفہ ہے، یہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام پر جب کوئی آزمائش آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی تنگ دستی آتی، وہ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس نہ جاتے، وہ مولا علی کے پاس نہ جاتے، وہ پیغمبروں کے پاس نہ جاتے، وہ رسولوں کے پاس نہ جاتے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھتے، اللہ کے سامنے اپنی آزمائش رکھتے، اپنے مقصد کو رکھتے، اپنی پریشانیوں کو رکھتے، اپنی حاجات کو رکھتے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر صحابہ کرام کا اتنا اعتماد، اتنا یقین تھا کہ وہ اس آیت مبارکہ سے ہر مشکل سے نجات پاتے، ہر پریشانی سے نکل جاتے، ہر تنگ دستی سے نکل جاتے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک ایسی قرآنی مبارکہ آیت ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ آیت اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے رب کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس انسان نے نہ مجھے دیکھا ہے، صرف اللہ کے حبیب کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مجھ پر یقین رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں۔ جو میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف بازو بڑھاتا ہوں۔ جو مجھ پر یقین کرتا ہے، میں اس کے یقین پر پورا اترتا ہوں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ یا ودودو یا سلامو کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں، صحابہ کرام کے یقین کے ساتھ پڑھیں، صحابہ کرام کے خلوص کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، خودارا رب دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اس وظیفے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف آپ نے یقین کامل، آپ نے صرف 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے پورے نام کے ساتھ کامنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، آپ کی اجتماعی دعا میں شمولیت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس نام کے شامل ہوتے ہی آپ کو اللہ کی غیبی مدد ملنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ کو کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لازمی لکھنا ہے۔ اور آپ توجہ کیجئے گا، ایک ایسی قرآنی آیت مبارک جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، یہ اللہ کو راضی کر دیتی ہے، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے دوستو، بھائی بہنوں، ہاتھوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے ٹائم لگا، وظیفہ پڑھتے ہی اچھے طریقے سے وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن مصلی اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ کافی ہے، اب اللہ سے انعامات لینے کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑیں گے، اللہ سے انعامات لینے کے لیے دعائیں کرنی پڑیں گی۔ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں اور مانگنے والے کی ہر حاجات کو پورا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ جب کوئی انسان میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنی حاجات، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کے لیے، دکھ غم تکلیف کے لیے مانگتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجات، مراد، دکھ تکلیف کو پورا نہ کروں۔ تو خدا را میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اور اس بندے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ اللہ اس کے دل میں محبت پیدا فرمائے گا اور اس کے دل میں سختی کو دور فرما دے گا۔ دوستو، بھائی بہنوں، طلاق کی نوبت سے بچا لے گا، میری ساس کو راہ راست پر لائے گا، میری بہو کو تیر کی طرح سیدھا کر دے گا۔ آپ نافرمان اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بگڑے ہوئے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ساس کے لیے پڑھ لیں جو آپ پر ظلم کرتی ہے، آپ کو مارتی ہے،
پیٹتی ہے آپ بہو کے لیے پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں بھائیوں میں کوئی بھی ایسا شخص ہو جو کسی بھی طرح کی مشکلات پریشانی میں ہو، کسی ظلم کو شکار ہو، اسے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ اور آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔